الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں میں، آنے والے دنوں میں جو حج اور قربانی سے متعلق ایک اہم حج کے اہم رکن میں سے ایک موضوع لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین پر چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔ آپ اپنے بیٹے اور زوجہ کو لے کر وہاں پہنچے جہاں آج زمزم ہے۔ وہاں ایک درخت تھا، اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کوئی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، ترجمہ، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گاڑی کے پاس چلتے چلتے پہنچے جہاں سے آپ نے اپنی زوجہ اور بیٹے کی طرف دیکھا جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی، اور اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلا کی مانند نظر آتی تھیں، اور دعا کی۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا اپنی اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، اور دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا۔ بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا اتا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی اور ایسی جگہ پہنچتی جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا تو وہاں آہستہ ہو جاتی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پھر مروہ، اسی طرح آپ نے 7 چکر لگا دیے۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی،
اپنے آپ کو کہنے لگیں خاموش، خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو رگڑنا شروع کیا ہوا ہے اور اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے آگے بڑھ کر پانی کے ارد گرد بند باندھا اور ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا، آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زمزم رک جا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح رہنے دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چشمہ سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا۔ فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، آج یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس بیابان جنگل میں رہنا اور وہاں پہ پانی کا نکلنا، آب زمزم کا نکلنا پیش کیا ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں میں آپ کے سامنے جو ویڈیو اور بھی بھیجوں گا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور قربانی کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اور ان کا صبر اور یہ تمام چیزیں بھی پیش کروں گا۔ آج حاجی الحمدللہ وہاں جاتے ہیں، صفا مروہ پر 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ حضرت ہاجرہ کی وہ سنت جو اللہ کی بندی کی ادا اللہ کو پسند آئی، تو اللہ نے آنے والے قیامت تک کے تمام حاجیوں پر یہ حج کا ایک اہم رکن قرار دیا، اور آج تمام جانے والے حاجی وہاں پہ اسی انداز کو اپناتے ہوئے وہاں پہ دوڑتے بھی ہیں اور 7 چکر بھی لگاتے ہیں، پھر جا کے یہ رکن پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی محبت اور ان جیسے فرما برداری ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں کے سننے کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔